یہ جو بھارتی وزیر دفاع کا دورہ جو ہے وہاں کا روس کا، کیسے دیکھتے اوور آل اس کو جی؟ بہت بہت شکریہ رضی صاحب۔ بھارت میں اوور آل سچویشن جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ چائنا کے حساب سے جو چیزیں ڈیولپ ہوئی، اس میں اگر آپ ایک چھوٹا سا بڑا شارٹ کامنٹ ایک چاہیں تو وہ تو یہ ہے کہ وہ تو جو نریندر مودی نے جو اسپیچ کی اپنا اور پارٹی کانفرنس میں یا اپنا اسمبلی کے اندر، تو وہاں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، چائنیز ہماری ٹیریٹری میں آئے ہی نہیں ہے، تو وہ تو مقدمہ ہی وہیں ختم ہو گیا۔ اگر چائنیز اس کی ٹیریٹری میں نہیں آئے تو اس کا تو مطلب ہے کہ چائنیز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں 130 کلومیٹرز اندر آ کے، اور ان کے اپنے کانگریس کے لیڈر ایک ذاکر یہ کہہ رہے ہیں جو وہاں سے اپنا لداخ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے 200 بندے مار دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر تو مقدمہ ہی سارے ختم ہو گیا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ انڈیا از این ایگریسر، اور انڈینز جو ہیں وہ چائنیز ٹیریٹری میں داخل ہوئے۔ اب جب انڈین چائنیز ٹیریٹری اس ٹیریٹری میں نریندر مودی خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ جی چائنیز ہماری ٹیریٹری میں نہیں آئے ہیں، اور وہ بس تھوڑا سا جھگڑا ہوا تھا، 20 ہمارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے، اس کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب ایشو کوئی نہیں۔ اگر ایشو کوئی نہیں ہے تو یہ تینوں ملکوں کی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں رشیا نے انوائٹ کیا ہوا تھا چائنا کو بھی اور انڈیا کو بھی، اور اسی ٹائم فریم ورک میں جو انڈیا کے ڈیفنس منسٹر ہے راج ناتھ سنگھ، وہ بھی وزٹ کر رہا تھا رشیا کو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو وہاں پہ چائنیز جو ڈیفنس منسٹر تھے انہوں نے انڈین ڈیفنس منسٹر سے ملنے سے انکار کر دیا۔ دوسری بات انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دی کہ ہم جہاں آ گئے وہاں آ گئے ہیں، ہم وہاں سے ایک قدم پیچھے نہیں ہل رہے۔ وہ چیز انہوں نے جو لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ کی اور جو کمانڈر 14 کور ہیں ان کی اور جو چائنیز سیکٹر کمانڈر کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم نہ کیمپ پیکٹ 4 کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ہم علاقے سے ایک جگہ سے موو کر رہے ہیں، ہم گلوان ویلی کے اندر ویسٹرن ریجز پہ شیوک ریور کے ساتھ ساتھ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کسی بھی صورتحال سے پھر جب چائنیز ڈیفنس منسٹر بھی نہیں مل رہا، جو رشیا کی کانفرنس ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں آ رہا، چائنیز وہاں پہ اپنی چیزوں کو جس طرح ہوتی، تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، وہ تو اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک ہے اور قانونی طور پہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ انڈیا کا پرائم منسٹر خود ڈینائی کر رہا ہے کہ چائنیز ہماری علاقے میں نہیں آئے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ چائنیز نے اپنی انٹینشنز کلیئر کر دی ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تو وہاں پہ ان کی ایڈیشنل ٹروپس موومنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ٹروپس موومنٹ اسی ریلیٹیو طریقے سے ہے جس طریقے سے انڈیا نے دولت بیگ کے اندر جو ایک بریگیڈ، جو بٹالین سائز جو ایک کیمپ تھا، اس کو بریگیڈ لیول پہ ڈیولپ کر کے اس کو وہ انٹر کنیکٹیوٹی دے رہے تھے، کیونکہ جب امیت شاہ نے آ کے انڈین کانگریس میں کہا، انڈین اسمبلی میں کہا کہ ہم اکسی چن ہر حالت میں لے کے رہیں گے، تو اکسی چن پہ تو چائنیز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ سو یہاں پہ جب آپ دولت بیگ میں دولت بیگ اولڈی پہ جب بیس بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے یو آر انٹرنگ اور اس کو انٹرنل کنیکٹیوٹی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اکسین چین کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں۔ کراکورم پاس وہاں سے 18 کلومیٹر بنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرف بھی ایڈوانس کرنا چاہتے ہیں۔ اور چائنیز نے تو کہہ دیا کہ لداخ بھی ہمارا علاقہ ہے، ہمیں یونین ٹیریٹری قبول نہیں ہے، اور کشمیر کے علاقے میں بھی ہمارا جو کلیم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 370 جب آپ نے حنل کیا تو اب چائنیز کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں تو پھر ہم آگے کسی چیز پہ بات چیت کریں گے۔ تو یہ چیزیں جہاں پہ کھڑی ہیں، یہ ٹینشن جو ہے اس وقت جہاں پہ موجود ہے، چاہیے ڈنڈے کی ٹینشن ہے۔ اس میں ایک بات اور لے لیجئے گا، چائنا کا جو اب تک کلیم آیا ہے جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس سے 26 کلومیٹر آگے کا کلیم ہے کہ وہ آگے آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس کا انٹینشن بھی ہے۔ جو آج میں انڈین ٹی وی دیکھ رہا تھا، جو سیٹلائٹ سے امیجز انہوں نے دکھائے ہیں، اس کے اندر ٹینکس بھی نظر آ رہے ہیں، 12 جو ہیں وہ لانگ رینج اس میں توپیں بھی نظر آ رہی ہیں جی، ہورٹزر بھی نظر آ رہے ہیں، اور 26 کلومیٹر کا دعویٰ ہے، اور یہ جو ہورٹزر ہے اس کی رینج 30 کلومیٹر ہے، افیکٹو رینج جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ اس کا مطلب ہے کہ چائنیز یہاں پہ رکنے والے نہیں ہیں، وہ تو آگے آئیں گے۔ کب آئیں گے یہ ان کی چوائس کا وقت ہوگا۔ دو چیزیں ہیں رضی صاحب، ایک تو چائنیز وہاں پہ ایک ایکسرسائز کی ہے، آپ کو یاد ہوگا اس کے فوٹیجز ٹی وی پہ بھی ریلیز ہوئے تھے، میڈیا پہ بھی ریلیز ہوئے تھے، اور وہ جو ایکسرسائز انہوں نے کیا وہاں انہوں نے آپ نے جو اپنی لانگ رینج آرٹلری، شارٹ رینج آرٹلری، اور اس کو انہوں نے پھر ڈف ٹیل کیا ہے ہیلی کاپٹرز اور جہاں اپنی ایئر فورس کی موومنٹ کے ساتھ دی، اور وہ انہوں نے ایکسرسائز جو ہے وہ ہر ایک کو بتا کے وہاں پہ کیا ہے۔
دوسری جو چیز آپ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ جس جگہ تک آ گئے ہیں نا وہ بنتا ہے مطلب 60 اسکوائر کلومیٹر تو چائنیز انڈینز خود کہہ رہے تھے نا کیونکہ وہاں پہ چائنیز آئے ہیں گلوان ویلی کے نا گلوان ویلی پہ ان کا بڑا پرانا کلیم ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر انہوں نے آ کے وہ جب لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا 1962 میں جس جگہ تک چائنیز آئے تھے وہاں سے وہ ایک پیس ایفرٹ کے طور پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ڈیفائن کرتے ہوئے وہ وہاں سے کوئی 12 کلومیٹر پیچھے چلے گئے تھے جس جگہ آ کے وہ رکے تھے. تو اب جب میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب نریندر مودی نے ڈینائی کر دیا کہ ہمارے علاقے میں کوئی آیا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے چائنیز اس وقت اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو علاقہ ان کا کلیم وہ کرتے ہیں اس کو بھی وہ لے کے رہیں گے, وہ یہاں پہ رکیں گے نہیں. اور جب انڈین ڈیفنس منسٹر سے ملنے سے انکار کر دیا چائنیز ڈیفنس منسٹر نے تو آپ انٹینشن ان کی کافی سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں جو سی پیک کے اوپر بھی افیکٹ کر رہی ہے, نیپال کے اوپر بھی افیکٹ کر رہی ہے, ریجنل کنٹریز کے اوپر افیکٹ کر رہی ہے, اور جب یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آکسیجن لینا ہے تو وہ ان کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے تو وہ کیوں وہاں رکیں گے, وہ تو آگے بڑھنا چاہیں گے وہاں سے. بالکل صحیح. ایون جو ہندوستان ایروناٹیکل کمپلیکس جو ہے اس سے جب یہ کہا گیا انڈین آرمی کی طرف سے کہ ہمیں اشتہار چاہیے ہیلی کاپٹر چاہیے تو انہوں نے یہ کہا کہ دسمبر سے پہلے ہم آپ کو ہیلی کاپٹر جو ہے اس کی ڈیلیوری نہیں دے سکے. ممتاز بھٹی صاحب, چائنا جو ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ جناب 1993 میں جو آپ نے LAC کا ایک تصور بنایا تھا وہ ختم, وہ ہم نہیں اس کے اوپر نہیں. 1951 والا جو ہے نا کنسیپٹ جس کے اندر یہ لداخ اور یہ سارا علاقہ چائنا کا حصہ ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر چائنیز جو تھے انہوں نے پھینٹ لگائی تھی 62 میں, وہ کہتے ہیں اس پہ جائیں گے ہم. اب ان کی طرف سے کلیئر ایک انڈیکیشن آ گئی ہے اور مطلب کہ کیا انڈیا کی موجودہ قیادت جو ہے وہ وہاں تک بینڈ ہونا افورڈ کر سکتی ہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر جب انہوں نے 57 انچ کی چھاتی کہہ کے اور لوگوں کو پمپ کر رکھا ہو اور وہاں پہ وہ جو اینکر ہیں اور میڈیا جو ہے ارناب گوسوامی جیسے وہ انہوں نے دن رات عوام کا دماغ خراب کر رکھا ہو, تو یہ تو سر پولیٹیکل کاسٹ ہی نہیں پڑ جائے گی اس کو, بہت خوفناک قسم کی. انچ میں سے آپ 55 مائنس کر دیں. مسئلہ پتا کیا رضوان صاحب, ریزننگ یہ ہے کہ چائنا 93 ایگریمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اب ختم ہو چکا دونوں ممالک درمیان. اس کی ریزننگ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسٹرکچر بنانے شروع کر دیے انڈینز نے اور ان کے درمیان یہ طے تھا 93 کے اندر دونوں ممالک کے اندر کہ وہاں پہ کوئی اسٹرکچرنگ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اسٹرکچر بنائے انہوں نے, معاہدہ وائلیٹ کیا جس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی. اور بھائی صاحب نے جیسا کہ کہا یہ بالکل درست ہے کہ وہ ان کی سائڈ پہ کے اوپر نہیں آئے. یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ وہ جو بہار رائفل کے CEO تھے وہ گئے ہیں اس کے کیمپ کے اندر چائنیز کے اندر, اس کو ویکیٹ کرانے کی لوکیشن کو کوشش کی گئی ہے جس کے اندر ان کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں. اور یہ آپریشن چونکہ خفیہ تھا لیکن ان کو پہلے سے چائنیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں, ان کے پاس انٹرسیپشن تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ان کا رگڑا نکال دیا. بیسیکلی یہ ایک سرجیکل آپریشن تھا ان کا جو کہ ناکام ہوا برے طریقے سے اور اس میں ان کا جانی نقصان بھی ہوا. دیکھیں فوجی کسی بھی ملک کا, اور رضوان علی صاحب وہ تو ایگزیکٹو آرڈر کا پابند ہوتا ہے اور اس نے اپنی جان اپنی جو ایگزیکٹو ہے اس کے آرڈر کے اوپر اپنی زمین کی خاطر دینی ہوتی ہے. مودی کی چالاکیوں کا اس کو کیا پتا کہ یہ کوئی ٹریپ ہے اور یہ ہمیں پھنسا کے بیسیکلی انہوں نے اپنے جو ہے نا ایپیٹائٹ کیا ہے اپنی پبلک کو جانی نقصان سے یہ ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی جنگ کے لیے جو انڈیا کی عوام ہے وہ تیار ہو جائے. وہاں پہ یقیناً کہ جو لوگ شہید ہوئے اسے ایک غم و غصہ انڈین فوج کے جو لوگ مارے گئے ہیں اسے غم و غصہ بڑا ہے وہاں پہ, اور یہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے مودی اپنی نام نہاد وکٹری کے اندر اور کسی بڑی مہم جوئی کے اندر. یہ مجھے ایک چیز تو یہ نظر آتی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں جہاں تک پاکستان چائنا اور ان کا تعلق ہے, دیکھیں انہوں نے 16 میں بلڈ اپ کیا, اسی طرح کا فوجی اسلحہ ساز و سامان خریدا جدید بڑے پیمانے کے اوپر. 62 میں چائنا کے ساتھ ان کا ہوا اور پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی اور فوراً ہی آپ کو پتا ہے 65 ہو گیا. 65 میں ہم نے ہاتھ ڈھیلا رکھا برتری ہونے کے باوجود اور وہ ہم سے غلطی ہوئی.
اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ 71 ہو گیا. 71 کے بعد آپ نے شملہ کیا. شملہ کے بعد 74 میں جو ہے وہ بلوچستان کے لڑکی کی تحریک انہوں نے اسپانسر کی. اسی طرح جب ضیاء صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ضیاء نے کوشش کی, وہاں پر گئے اور صورتحال کو جو ہے وہ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, تو اس کے بعد آپ کے اندر جو ہے وہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو یہ کرنے لگ گئے, سپورٹ کرنے لگ گئے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں جب بھی آپ نے ان کو موقع دیا ہے, ابھی آپ وار اگینسٹ ٹیررزم کے اندر گئے تو انہوں نے وہ جو تنظیمیں تھیں ان کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا, پراکسی شروع کر دی. تو انہوں نے کوئی موقع جو ہے وہ جانے نہیں دینا ہوتا, اور آپ یہ انگیج ہیں اور کوشش کے باوجود ڈس انگیجمنٹ کی جتنی ایفرٹ ہے چائنا کے ساتھ اب تک وہ ناکام ہو رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو یہ موقع مس کرنا چاہیے. میں بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں یہ بھگتنا پھر ہے. آج اگر ان کی نارملائزیشن ہوتی ہے چائنا کے ساتھ, یہ جتنا آج پرچیز کر رہے ہیں, پرچیز انہوں نے کی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر, وہ ساری انہوں نے کہاں یوٹیلائز کرنی ہے. اپنی عوام کو کیا بتانا ہے کہ یہ ساز و سامان, یہ اسلحہ, یہ جو نقل و حرکت تھی فوجی, اس کے اوپر جو خرچ آیا ہے اور مسلسل آ رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے, تو اس کی یوٹیلائزیشن انہوں نے جسٹیفائی کرنی ہے. اور وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی مہم جوئی کرنی ہے, اور الٹیمیٹلی اس کے پاس جو ہے وہ آپشن رہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ مہم جوئی کرے, جو ابھی بھی آپ ایل او سی کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو یہ چھوڑیں, چلے معیشت تباہ ہو گئی کوئی بات نہیں, زراعت بھی تباہ ہو گئی کوئی بات نہیں, لیکن یہ موقع نہ عمران خان جانے دے, چلیے ہمت دکھائے اور فرانس سے نہیں سر, بھٹی صاحب ایویں الزام نہ لاؤ. وہ کہہ بیٹھا کہ میں ہوں جنگ کر لواں, ٹھیک ہے اس کو چھوڑو. عبداللہ ملک صاحب دیکھیے, اس وقت دنیا کے اکثر فورمز کے اوپر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو ہیوملیشن ہوئی ہے انڈیا کو, جو اس کی بےزتی ہوئی ہے, بلکہ بےزتی خراب ہوئی ہے, کہ امریکنز نے بھی کوئی اسٹرانگلی, اگرچہ یہ جو تھی وہ پیلی امریکنز نہیں لگائی تھی انڈیا کو, لیکن وہ اس طرح اسٹرانگلی نہیں آئے, اور انہوں نے اپنے انٹرنل حالات کو جسٹیفیکیشن کے طور پہ پیش کیا. اور جس طرح اس خطے میں نیپال جیسا ملک جو ہے وہ انڈیا کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, جو کہ بالکل ہی بیچارہ جو تھا, اور اس نے انڈیا کے بہت سارے حصوں کے اوپر اپنا حق جتلا دیا جو کہ اس وقت انڈین ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں. تو میرا مطلب ہے بہت ساری ایسی چیزیں کھل رہی ہیں یا کھلیں گی یا گوئنگ فارورڈ. اروناچل پردیش کے اندر چائنیز آگے بیٹھ گئے ہیں, سکم اور بھوٹان کی جو وہ والا کوریڈور ہے اس کے لیے وہ اپنا تھریٹ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. تو مقافات عمل بڑا خوفناک ہے جی. کبھی براسٹیک کے ذریعے انڈیا پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتا تھا, اب چائنا انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے. جی اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے جی. ظاہر ہے آپ کا ٹاپک بڑا اہم ہے, اور آج کل دنیا میں اسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, خصوصاً ہمارے ریجن میں. تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جب سے چائنا ایک سپر پاور بنا اقتصادیات میں اور باقی چیزوں میں, تو اس نے خطے میں توازن کا طاقت کا توازن یکسر بدل دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چائنا کی پڑوسیوں کے ساتھ جو فورن پالیسی ہے وہ یہ کہ فرینڈلی ہے, وہ اگریشن میں نہیں جاتے کیونکہ بہت زیادہ ٹریڈ انوالو ہے ان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو اگریشن ہوا انڈیا کی طرف سے ہوا, اور جس طرح پھر ریٹیلیٹ کیا چائنا نے, اور لوگ تو کہہ رہے ہیں بلکہ بہت سارے یہ چیزیں کہہ رہے ہیں, وہ 150 کلومیٹر تک اندر گیا, اور 20 نہیں سینکڑوں جو ان کے درجنوں جو ان کے فوجی ہیں وہ 350 کی بھی اطلاع مارے گئے 200-300 کی تعداد میں. یہ اطلاعات ہیں. اب دیکھیے غیر مصدقہ, یہ غیر مصدقہ, یہ جو چیزیں ہیں اس کو پوری دنیا کے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا, ہمارے میڈیا نے کیا, انڈیا کے میڈیا نے خود ہائی لائٹ کیا, اور جو وہاں کے کانگریس کے لیڈر تھے اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے جب مودی سے کوشچننگ کی تو میڈیا کچھ عرصہ تو خاموش رہے. لیکن اس میں بہت اہم بات یہ کہ وہ لوگ جو مودی کو اقتدار میں لائے تھے, جو انویسٹر تھے, جن کے چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے اور $1 بلین کی آپ بھی جانتے ہیں ٹریڈ انوالو ہے, ان لوگوں نے جب مودی پر دباؤ ڈالا, $70 بلین کی
इंपोर्ट्स हैं इंडिया की। और फिर मोदी ने, देखिए मोदी को ये मालूम है, और आपको भी पता है कि गुजरात में अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो मोदी के लिए चाइना की तरफ से चल रहे हैं, और मोदी ने जो स्टेटमेंट दी उस स्टेटमेंट में चाइना का कहीं जिक्र नहीं है, और उन्होंने डिनाई किया कि इस किस्म की किसी किस्म की कोई सूरत हाल नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ये सारे का सारा बवाल है। अब देखिए चाइना का जो वन बेल्ट और वन रोड का कंसेप्ट है, ये सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, इनके लिए जा रहा है। और ये जो खिता जिसकी ब्रिगेडियर साहब आप सब बात कर रहे हैं, ये बड़ा अहम है चाइना के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है। और जब ये सारे की सारी सूरत हाल हो गई, और जब जनरल लेवल की मीटिंग्स में हुई और इंडिया को वहाँ भी पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, और दुनिया जैसे आपने भी कहा उसकी जगनसाई हुई, तो फिर जब उनके फॉरेन मिनिस्टर जिनका आपने जिक्र भी किया, वो जब रशिया तशरीफ ले गए, तो उनका मेन कंसेप्ट तो यही था कि रशिया इस मामले में कोई रोल अदा करे। लेकिन रोल अदा क्या करने, उनको तो किसी अहम शख्सियत ने कोई टाइम ही नहीं दिया। फिर रशिया का अपना मामला था कि उनके साथ जो मिसाइल का जो उनका एग्रीमेंट था वो उन्होंने कैंसिल किया और इसराइल से खरीदा। फिर वो जो इन्होंने उनको कुछ दाना डालने के लिए जहाज़ों की तादाद बढ़वाई, 38 से 48 करवाई। फिर देखिए कि जो चाइना और रशिया इस खित्ते में जो करने जा रहे हैं वो तो एक पेज पे हैं, लिहाजा उस लेवल पे भी चाइना के खिलाफ रशिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी थी। फिर आइए कि इंडिया तो खित्ते में आइसोलेट होता जा रहा है। अब देखिए इंडिया का जो रोल था अफगानिस्तान में, जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जब ये तालिबानों के साथ बातचीत होने जा रही थी तो इंडिया को तो कुछ नहीं मिलने जा रहा था। लिहाजा इंडियन ने फिर अमेरिकियों से कहा कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं, अगर आपने तालिबानों को देना हम तो फारिग हो जाएंगे। लिहाजा वो भी डिले हुआ। फिर नेपाल वाला, जब नेपाल की पार्लियामेंट में वो जो मुतनाज़ा इलाके थे उनको नक्शे में शामिल कर लिया, तो इस वक्त हम ये समझते हैं, जब सभी आप लोग दोस्त कह रहे हैं कि जो इंडिया की पॉलिसीज़ हैं वो फेल होने जा रही हैं खित्ते में भी। और हाँ, अगर वो चढ़ रहा है तो हमारी तरफ, क्योंकि हमारी जो हुक्मरान है माशाल्लाह उन्होंने फॉल ऑफ ढाका के बाद फॉल ऑफ कश्मीर तो करार दे ही दिया, और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और ये डिबेट सिर्फ हम नहीं कर रहे, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर ख्वाजा साद रफीक ने भी ये बात की है, और उन्होंने कहा कि जनाब फॉल ऑफ कश्मीर तो हो चुका है, और वाकई हो चुका है। और हम सिर्फ और सिर्फ OIC या अब हमारे वजीर खारजा, एक आखिरी बात, हमारे वजीर खारजा साहब कह रहे हैं कि जनाब कोरोना की वजह से मैं तो कहीं जा नहीं रहा, मेरा तो कोई रोल नहीं रहा, अब जो है ना मैं इत्तेहादियों के साथ बातचीत करूंगा। ये तो हमारी हुकूमत का हाल है, शर्म की बात है। भट्टी साहब, $4 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सालाना, $4 बिलियन से प्लस ही होती है चाइना की इंडिया के अंदर, और 5 वहां पे जी जो मोबाइल फोन के ब्रांड्स हैं उनमें से 4 चाइनीज हैं, और $70 बिलियन की तो सिर्फ इंपोर्ट्स हैं, और वो इंपोर्ट्स मेजोरिटी इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल होती हैं, सेमी फिनिश्ड गुड मंगवा के इंडिया फिनिश करता है। तो अब आप देख लें, इतने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, तो मोदी ठीक कहता है कि इंडिया चाइना में नहीं आया। मुझे लगता है कि अगर 25-30 किलोमीटर और भी देना पड़ा ना उसे, तो वो दे देगा, कोई अर्ज नहीं है। भाई साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो इलाका है ये वही इलाका है जहाँ पे जो इंडिया ने प्रोसीड करने की कोशिश की और उसको मुंह की वहां पे खानी पड़ी। 1962 में भी 62 में भी उन्होंने यही पंगा लिया था, तब भी उनको मार पड़ी थी। चाइनीज कभी उनकी देख लें, वो किसी जंग में इन्वॉल्व नहीं हुए आज तक, किसी दुनिया की बड़ी जंग में। 1902 वर्ल्ड वॉर के बाद से आप देख लें आज तक वो अपने किसी हमसाये के साथ लड़े नहीं हैं, किसी के साथ उसको शिकायत नहीं हुई है। छोटा मोटा अगर कहीं हो गया, लेकिन इंडिया ने इस दफ़ा कोशिश ये की कि वो चाइना को शायद दबा लेगा, वो हुआ नहीं। उसने कहा कि हम देख लेते हैं, चूंकि वो जो बिपिन रावत साहब हैं, जनरल साहब जो हैं, वो पता नहीं किधर जनरली करके आए हैं, मुझे तो समझ नहीं आई उनकी आज तक ये बात कि इस तरह की जंगें जो हैं वो नहीं लड़ा करते। और दूसरी बात रही साहब, झूठ के कभी पाँव नहीं होते। नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं वो झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में रही साहब तब्दीलियाँ आ गई, पाकिस्तान में नहीं आई, कोई बात नहीं, आ जाएगी कभी ना कभी। लेकिन दुनिया में जो ब्लॉक्स होते हैं ना, मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर ब्लॉक्स बनाते हैं। कभी रशिया के साथ हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम चलेंगे, इंडिया बिल्कुल रशिया के साथ शीरो शक्कर था, अमेरिका से दूर था, हम अमेरिका के साथ थे। अब हम अमेरिका के साथ होने के बावजूद नहीं है, लेकिन रशिया हमारे साथ है। चाइना पहले दिन से हमारे साथ है, 1947 से ले लें, 73 साल उसको हो गए, उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। जरा सा मसला होता है, चाइना हमारे से भी पहले कई जगह हमारे लिए बोल पड़ता है, जब भी होता है ऐसे। वो चाहे OIC का मामला जाहिर है उसमें नहीं जा सकता चाइना, लेकिन उसकी स्टेटमेंट जब आती है तो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये सब कुछ होता है। रेगी ट्रेड की बात, अब एक मजे की बात इसमें यह है कि इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड बंद नहीं की।
جو اشتہار انہوں نے چین کے خلاف دینا تھا اس کا جو سپانسر تھا وہ بھی چینی موبائل کمپنی تھی. ایک مزے کی بات اس میں یہ ہے ساری. اب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ انڈیا والوں کو جو ہے نا جی کرونا سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کو نریندر مودی سے خطرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوشش یہ کریں کہ کرونا کو بعد میں قابو کر لیں گے, پہلے اس کو قابو کر لیں. چلیے حال تیجاز جو ہیں ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو بھی ہے وہ 1982 سے بنے جا رہے ہیں. اب کہنا چاہیے کہ یار بس بہت بن گیا ہے, اب دیں اپنی فوج کو. اب دنیا سے تو کہیں کوئی طیارہ مل نہیں رہا. جو مل رہے ہیں یا تو انڈینز کو ان کے ایئر فورس آفیسر کو چلانے نہیں آتے, اس کے لیے تربیتوں کی ضرورت ہے, انہیں مشقوں کی ضرورت ہے, اور جو چلا سکتے ہیں وہ مل نہیں رہے. تو اس کا ایک حال یہ بھی ہے. اب دیکھیں نا, اگر انڈیا کا اپنا اسلحے کا کمپلیکس ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ ہم دسمبر سے پہلے آپ کو نئی ڈیلیوری نہیں دے سکتے, تیجاز نہیں آ رہے لیکن ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوری نہیں دے سکتے, تو اس سے اندازہ کر لیں کہ انڈینز کی تیاری اس جنگ کے لیے کتنی ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر جو سائیکولوجیکل اور یہ جو دوسری جنگ ہے, کمیونیکیشن کی جنگ ہے, جس میں آگے وہ جیم کر دیتے ہیں. بلکہ آج میں انڈیا کے ایک بہت رسپیکٹڈ دفاعی تجزیہ نگار کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بات غور کی جائے. انہوں نے کہا جو 27 فروری کو جو ہمارا سخوئی MKI گرا تھا, اس کو میزائل نہیں لگایا گیا تھا بلکہ اس کا نظام جیم کر دیا تھا, اس کا سسٹم جیم کر دیا تھا پاکستان کے اس طیارے نے, جو کہ ان کے ساتھ حملہ, وہ کمیونیکیشن جو ہمارا ایک جہاز ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے پیچھے پیچھے, تو اس نے اس کا کمیونیکیشن کا سسٹم جیم کیا تھا, اس لیے وہ گرا تھا. انہوں نے کوئی میزائل نہیں مارا تھا. میرے لیے ادھر سے اس بات کا اعتراف ہونا جو ہے وہ ایک خوشی کا مقام تھا. اسی خوشی پہ پروگرام میں وقفہ.